تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ بسم اللہ ماشاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ۔ بسم اللہ ماشاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ۔ بسم اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، صدق الله العظيم۔ وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے کو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ساری یہ محمد، ساری کو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سی باتیں کروں گا اور مختصر وقت میں آپ سے رخصت بھی ہو جاؤں گا۔ پہلے تو یہ سوال کروں گا میں خود سے بھی اور آپ سے بھی کہ آپ یہاں آئے کس لیے؟ یہ سوال ہے آپ سے کہ آپ یہاں آئے کس لیے؟ آپ یہ جواب مت دیجیے کہ آپ نے بلایا اس لیے ہو، آپ یہاں آئے کس لیے؟ سوال ہے بھائی آپ سے، کیوں آئے یہاں پر؟ بہت ساری جگہیں تھی جانے کی جہاں پر جا سکتے تھے، دنیا میں اور بھی تو جگہیں ہیں جہاں پر انسان کا دل بہلتا ہے، دل لگتا ہے، منورنجن ہوتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، مزہ بھی آتا ہے۔ یہاں پر کیوں آنا؟ جیسا کہ آوازیں آئی ابھی کہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو مانا نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیت کو ایسے ہی بنا دے گا، ہر عمل میں اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے۔ ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے ایسا کر دیا کہ اللہ راضی کیسے ہوتا بندوں سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کے امتیوں نے پوچھا کہ سرکار ہم اتنی عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، پرہیزگاری اپناتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ نہیں کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن ہمیں پتہ نہیں، کنفرم معلوم نہیں کہ اللہ راضی کیسے ہوتا۔ آپ ایک مہربانی ہم پر یہ کر دیجئے نا کہ آپ اللہ سے ہی پوچھ لیجئے کہ مالک تیرے بندے اتنا کچھ کرتے ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے، کوئی راتوں میں اٹھ کے روتے ہیں، کوئی تہجد میں مناتے ہیں، کوئی فجر میں روتے ہیں، کوئی گرما کے موسم میں جیسو اپنے حلق کو اپنے ہونٹوں کو سکھا کر روزہ رکھتے ہیں، کوئی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی استغفار پڑھ رہے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی رکوع کر رہے ہیں، کوئی سجدہ کر رہے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی اور عمل کر رہے ہیں۔ مالک یہ سب تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن تیرے بندوں کا اشتیاق ہے کہ مالک تو ان سے راضی کیسے ہوتا ہے، تو ان سے راضی کیسے ہوتا ہے؟ وہ سب کچھ تو کر رہے ہیں تجھے راضی کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی انہیں نہیں پتا کہ تو راضی کیسے ہوتا ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری نماز تجھے راضی کرنے والی ہے۔ ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ روزے اسے راضی کرنے بھی والے ہیں یا نہیں ہے۔ ہم حج بھی کرتے ہیں لاکھوں روپے لگا کے، لیکن اس کی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے، نہ لے سکتے ہیں کہ ہم اسے راضی کر بھی رہے یا نہیں کر۔ اے اللہ تو ہی بتا کہ ہم تجھے راضی کیسے کریں اور تو ہم سے راضی کیسے ہوتا؟ یہ حضرت موسیٰ نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا، اے موسیٰ جا کر میرے بندوں سے کہنا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ میں ان سے راضی کیسے ہوتا ہوں، ان سے بس اتنا کہہ دینا کہ تمہارا رب راضی ہونے کا فارمولا خود رب بتا رہا ہے کہ بندوں سنو، تمہیں اگر خواہش ہے مجھے راضی کرنے کی، کچھ بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کرنا کہ اپنے آپ کو دیکھنا کہ تم مجھ سے کتنے راضی ہو۔
بس تم مجھ سے کتنے راضی ہو اور تم مجھ سے جتنے راضی رہو گے میں تم سے اتنا راضی رہوں گا. یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا راز, یہ ہے وہ رمز اللہ کو راضی کرنے کا کہ ہم اس سے کتنے راضی ہیں. پہلے یہ دیکھیں. آپ بولیں گے تو ہم تو سب سے زیادہ اللہ سے راضی ہیں. جیب میں مال ہے, گھر میں جیسا اناج ہے اور لائف سیٹ ہے تو ہر کوئی بولے گا الحمدللہ میں اللہ سے راضی ہوں. لیکن جب بظاہر کوئی سامان نہ ہو, بظاہر جیب میں پیسے نہ ہو, گھر میں راشن نہ ہو اور طبیعت بھی خراب ہو, اب بندہ یہ کہے کہ میں رب سے راضی ہوں, یہ کمال. تو اللہ نے یہی کہا کہ جو بندہ مجھ سے راضی ہو جاتا ہے تو میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں. جو بندہ مجھ سے راضی ہوتا ہے تو میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں. بلکہ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے کیے ہوئے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. اب اس کی بڑی بڑی نمازوں کو اللہ نہیں دیکھتا, اب اس کے بڑے بڑے روزوں کی کثرت کو اللہ نہیں دیکھتا. اللہ یہ دیکھتا کہ اس نے میرے تھوڑے رزق پر جو سو راضی ہو گیا, خوش ہو گیا, اب میں اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو گیا. اب وہ عمل زیادہ کرے یا نہ کرے اس کی مرضی. یہ مجھ سے راضی ہے اس حال میں تو میں اس سے راضی اس حال میں. یہ تو میں سوال کر رہا تھا آپ سے کہ آپ یہاں آئے کس لیے ہو گئے. اب اسی کا جواب میں دیتا ہوں. دیکھ کر آپ سے, ہمیں یہاں پر بلایا گیا, انوائٹ کیا گیا اس رات کو منانے کے لیے. کیا منانا ہے سب یہ دنیا منانے کے یہ دستور شروع کر دیے. کچھ سالوں سے یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ ہیپی نیو ایئر کے نام سے سو خرافات شروع ہو گئے. گناہ کا بازار گرم ہونا شروع ہو گیا. کوئی اسٹنٹ کر رہا, کوئی کیک کاٹ کے چہروں پہ مل لے رہا, کوئی پٹاخے پھوڑ رہا, کوئی گانے لگا رہا, کوئی ڈی جے لگا رہا, کوئی آرکیسٹرا کا اہتمام کر رہا, کوئی نہ جانے کیا کچھ نہیں کر رہا. دیکھیں کیوں کر رہا؟ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے, اللہ کو ناراض کرنے. اور ہم یہاں پر کیوں آئے؟ اللہ کو راضی کرنے. لیکن سوال یہ کرنا ہے, دیکھیے بہت امپورٹنٹ سوال. جیسا کہ حضرت نے کہا کہ یہ احتساب کا دن ہے, یہ اپنے آپ کو محاسبہ کرنے کا دن ہے, یہ اپنے آپ کو جانچنے کی رات ہے کہ میں نے یہ سال کیا کیا, اللہ کو راضی کیا یا اس کو ناراض کیا. آپ نے تو بڑے سادے انداز میں کہہ دیا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کیا واقعی ہم نے یہ سارا سال اللہ کو راضی کر کے گزارا؟ پتا کیسے چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے بھی نہیں؟ اللہ کی ہم پر نعمتیں ہو رہی ہیں پھر اس کی جیسو ہم سزاؤں میں مبتلا ہیں, یہ جاننے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوں. میں چھوٹا سا فارمولہ آپ کو بیان کرتا ہوں اور آپ میں سے ہر کوئی اس کا جواب مجھے نہ دے, اپنے آپ کے دے اور یہ کہے کہ میں واقعی اللہ کی نعمتوں میں پل رہا ہوں, بڑھ رہا ہوں, کہ اللہ کی سزاؤں میں گر رہا ہوں. ہم سمجھ رہے بہت سارے ہم سمجھے کہ میرے کو یہ لگ رہا کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ, کاروبار بھی سیٹ ہے, بچے بھی ہو رہے, بیوی بھی خوش ہے, ماں باپ بھی ہے, گھر بھی بن رہا, سب ہے سیٹ ہے لائف الحمدللہ. اللہ کا کرم, اللہ میں سے راضی ہے, میں اللہ کی نعمتوں میں. شاید ہم اس کو نعمتیں سمجھ رہے لیکن یہی ہماری سزا نہیں پتا رہا. اب میں بتاؤں گا. حضرت نے بیان کے دوران ایک حضرت کا ذکر کیا, حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, میں بڑے پائے کے بزرگ ہیں جیسا کہ آپ کو بیان کیا گیا. سید التابعین ہے, تابعین کے سردار ہے اور خلیفہ مولائے کائنات ہے. اونچا مقام ہے آپ کا, جامع السلاسل ہے, ہر سلسلہ آپ سے شروع ہوتا آپ پر ختم ہوتا. تو بڑے امام ہیں صاحب, اور اللہ والوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ کلام الامام امام الکلام, کہ امام کا کلام جو ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام, وہ کلاموں کا امام ہو جاتا ہے. یعنی کہ باتیں چھوٹی ہوتی ہے کہ مفاہیم بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک شخص آیا, آ کر جیسو پوچھنے لگا, سرکار میں نے سنا ہے کہ ہر گناہ کی ایک سزا ہوتی ہے, لکل معصیت عقاب, کہ ہر گناہ کی ایک سزا ہے. بندہ کوئی بھی گناہ کرے تو اللہ اس کو سزا ضرور دیتا ہے, سزا ہے. وہ حضرت نے کہا جی بالکل درست سنا ہے آپ نے, ہر گناہ کی ایک سزا ہے. تو وہ پوچھتا ہے کہ میں نے ساری زندگی گناہ کیے, ابھی گناہ کر رہا ہوں, لیکن مجھے تو بظاہر کوئی سزا نظر نہیں ہے. زبردست کاروبار چل رہا, مال میں خیر و برکت ہے, مال آتا ہی جا رہا, میں دیتا ہی جا رہا ہوں, اولاد بھی ہے, صحت مند بھی ہے, گھر بار بھی ہے, خوشحالی بھی ہے, کھانے کے لیے سال بھر کا اناج بھی گھر میں موجود ہے. میری سزا کہاں ہے سرکار؟ میں تو حضرت ہوں,
میں گناہ بھی کر رہا ہوں. یہ ہم سے بھی ہے سوال. آپ بھی تو دیکھیں ہم گناہ کرتے نہیں کرتے؟ بالکل کرتے. لیکن ہمارے کو سزائے ملی کیا دیکھیے آپ. نہ ہمارا ہاتھ ٹوٹا، نہ ہمارا پیر ٹوٹا، نہ ہمارا منہ ٹوٹا، نہ ہم پر آسمان گر پڑا، نہ ہم سے زمین پھٹ پڑی. کچھ بھی نہیں ہوا. ایسا نہیں کہ ہم نے ایک فرشتے سے پر گناہ گاری ہے. جو بھی ہے گناہ گار اس کے ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں تو ساری زندگی گناہ کرتا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، لیکن مجھے تو کوئی سزا نظر نہیں ہے. پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا دیتا ہے؟ تو اب دیکھیں وہ بزرگ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تو بتایا یہ سزا کیا ہوگی. آپ نے کہا بیٹے تم یہ سمجھ رہا کہ رزق کا مل جانا یہ سزا نہیں بلکہ یہ عطا ہے. تو یہ سمجھ رہا کہ صحت مند زندگی گزارنا یہ سزا نہیں یہ عطا ہے. تو یہ سمجھ رہا کہ اولاد کی کثرت یہ سزا نہیں یہ عطا ہے. تو یہ سمجھ رہا رہنے کے لیے گھر ہونا یہ سزا نہیں یہ عطا ہے. تو یہ سمجھ رہا کہ جیسو خوشحال زندگی گزارنا یہ سزا نہیں یہ عطا ہے. تو یہ سمجھ رہا رات بسر کرنے کے لیے تیرے سر پر چھت ہو یہ سزا نہیں یہ عطا ہے. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تیرے کو سونے کے لیے آرام دہ بستر ہو یہ سزا نہیں عطا ہے. یہ تیری سمجھ ہے کہ تو ان ساروں کو سزا نہیں عطا سمجھ رہا ہے. لیکن اب مجھے بتا اب پوچھتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے تجھ سے اپنی دعاؤں کی لذت نہیں چھین لیا؟ کیا تجھے دعا کرنے پہ لذت محسوس ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے لذت نہیں آتی. اور سے سنی اب وہ حضرت پوچھتے جاتے یہ تو ٹھیک ہے کہ تجھے سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، یہ ظاہری نعمتیں ہیں، وہ تو کفار کو بھی دیتا اللہ. بلکہ اس کے حبیب نے تو یہاں تک کہا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت. یہ تو اللہ ان کو بھی دے رہا. تو کیا اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اللہ سے سب کچھ راضی ہے؟ اس کو چھوڑ، ظاہر کو چھوڑ. اب یہ بتا کیا تجھے اللہ تعالیٰ نے مناجات کی لذت عطا فرمائی ہے؟ کیا تجھے دعاؤں میں سرور ملتا ہے دعا کر کے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھے مزہ آتا ہے؟ وہ کہنے لگا کبھی ایسا نہیں ہوا. پھر وہ حضرت پوچھتے ہیں تو بتا سرما کی اتنی بڑی 15-14 گھنٹے کی راتیں گزر جاتی، کیا کبھی تو اٹھ کے رات کو اللہ کو منانے کے لیے سجدہ ریزی کرتا ہے؟ اللہ کی کبھی نہیں کرا. پوری رات مجھے سونے کے لیے ناکافی ہوتی ہے، پوری رات رجبوں کے لیے مجھے ناکافی ہوتی ہے، میں سجدہ نہیں کرتا. پھر وہ پوچھتے کیا بتا کہ تجھ پر اتنے سارے دن گزر جاتے ہیں سال میں، کیا کبھی کسی دن تو نے قرآن کی تلاوت کی؟ آپ سے میں سوال کر رہا ہوں کیا آج کے دن آپ نے قرآن کی تلاوت کی؟ کیا اب یہ سال ہم نے قرآن کی تلاوت کی؟ اس نے کہا کہ میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی. پھر وہ حضرت پوچھتے ہیں کیا اس نے تیرے زبان کو اپنے ذکر سے روک نہیں دیا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں ذکر نہیں کرتا اللہ کا. پھر وہ پوچھتے ہیں کیا تجھ پر اللہ تعالیٰ نے غیبت، حسد، چغلی، جھوٹ کو آسان کرایا نہیں کرا؟ اس نے کہا کہ بالکل میں آسانی سے غیبت کرتا ہوں، چغلی کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، حسد کرتا ہوں. پھر وہ پوچھتے ہیں کیا بتا کیا اس نے تجھ پر عبادت کو بوجھ بنا دیا یا نہیں بنایا؟ بول کر تو جب عبادت کرنے کے لیے اٹھتا تو تجھے نماز بھاری نظر آتی ہے نہیں آتی؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز بڑی بھاری نظر آتی ہے، میں سارا دن جیسا گپ چھپ مار لیتا ہوں، میں سارا دن باتیں کر لیتا ہوں. نماز اٹھو بولے تو میرے سے نہیں ہوتا، نماز پڑھو بولے تو یہ میرے سے نہیں ہوتا. میں سوئمنگ پول میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن میں وضو کے لیے پانی کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں. پھر وہ پوچھتے ہیں کیا بتا کیا اس نے تجھ پر گناہ کرنے کو آسان کیا ہے نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں گناہ آرام سے کر لیتا ہوں، مگر میرے کو گناہ کرنے میں ذری بھی آر نہیں آتی، میرے کو گناہ کرنے میں ذری بھی شرم نہیں آتی، مجھے گناہ کرنا ذرا بھی بوجھ نظر نہیں آتا. مجھے عبادت تو مشکل نظر آتی ہے لیکن مجھے گناہ مشکل نظر نہیں آتا. پھر حضرت پوچھتے ہیں کیا بتا جب تجھ پر رمضان گزرتا ہے، تجھ پر متبرک راتیں گزرتی ہے، تجھ پر شب برات گزرتی ہے، شب معراج گزرتی ہے، شب قدر گزرتی ہے، محرم کے مبارک ایام گزرتے ہیں، ذی الحجہ کے مبارک ایام گزرتے ہیں، شعبان کا مقدس مہینہ گزرتا ہے، رجب کا مقدس مہینہ گزرتا ہے، کیا تو ان میں عبادت میں کثرت کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، یہ دنوں سے مجھے کوئی سروکار نہیں، میں کسی بھی دن کو غنیمت نہیں جانتا، میں جمعے کے دن بھی عبادت میں کثرت نہیں کرتا، میں ہر دن کو ہر دن کی طرح ہی گزارتا ہوں. میرے لیے رمضان اور غیر رمضان سب برابر ہے، میرے لیے شب قدر اور باقی کی راتیں سب برابر ہے. مجھ پر گناہ بوجھ نہیں لگتا، مجھے عبادت بوجھ نظر آتی ہے. میرے زبان سے ذکر ادا نہیں ہوتا لیکن میرے زبان سے
جھوٹ نہیں کرتا ہے، غیبت نہیں کرتی ہے، چغلی نہیں کرتی ہے، حسد نہیں کرتا ہے، مجھے دعاؤں میں لذت نہیں ملتی، مجھے نمازوں میں حلاوت نہیں میسر ہوتی، تو اب حضرت حسن بصری مسکرا کر کہتے ہیں او کم بخت بتا اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ تو سمجھ رہا کہ تجھے سب مل گیا، تجھے سزا نہیں ملی؟ ارے سب کچھ دے کر اگر وہ تجھے سجدے کی توفیق نہ دے تو اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ غافل کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے، ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، او بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے، اللہ نے ہمیں اپنے عذاب سے، اپنی ناراضگی سے ہی بے خبر کر دیا، اب گناہ کرتے ہیں لیکن اس کی ناراضگی کا خیال نہیں آتا، ذرا دل ہلتا نہیں، ذرا دل دہلتا نہیں کہ میرے اتنے بڑے کریم بادشاہ کی نافرمانی کر دیے ہوتے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو جو آ کر پوچھ رہا تھا کہ سرکار میں گناہ کرتا ہوں لیکن مجھے کوئی سزا نظر نہیں آتی، جبکہ میں نے سن رکھا ہے کہ لکل معصیت عقاب، کہ ہر گناہ کی ایک سزا ہوتی ہے، میں تو ساری زندگی گناہ کرتا ہوں لیکن میں عیش و آرام میں ہوں، میں لذت و راحت میں ہوں۔ تو حضرت نے جو ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت نے سزا کس کو بتایا؟ حضرت نے بتایا کہ عبادت نہیں کرنا یہ سزا ہے، حضرت نے بتایا دعاؤں میں لذت حاصل نہیں ہونا یہ سزا ہے، حضرت نے بتایا کہ ذکر کی جیسے توفیق نہیں ملنا یہ سزا ہے، حضرت نے یہ بتایا کہ عبادت کو بوجھ جاننا یہ سزا ہے، حضرت نے یہ بتایا کہ یہ اپنے آپ کو گناہوں کا دل دادا بنا لینا یہ سزا ہے۔ سزا یہ نہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بھوکا مار دے، پیاسا مار دے، آپ کو جیسو بیمار کر دے، آپ کے سر سے چھت کو ختم کر دے، یہ سزا نہیں۔ حقیقی سزا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے سجدوں کی توفیق دے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ وہ سب کچھ دے کر کے آپ کو سجدوں کی توفیق نہ دے؟ یہی سب سے بڑی سزا ہے، تو اس سزا سے ہمیں بچنا ہے۔